अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर माहिर इल्म जफर माहिर इल्म कानून एम ए शहजाद खान साहब। नाज़रीन, इमरान खान की बात करेंगे, तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। वो तहरीक इंसाफ जो जीबी में मौजूद नहीं है, जो कमेटियों में मौजूद नहीं है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का भी पेशगी बायकाट कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपने जंग से पहले ही मैदान अपने मुखालफिन के हवाले कर दिया। आपने रेस शुरू होने से पहले ही हार मान ली। हालात चाहे जो भी हो, जो जंगजू होता है, जो मुजाहिद होता है, जो मर्द मोमन होता है, वो मैदान में टिका रहता है अपनी आखिरी सांस तक। यही मामला है इमरान खान का। हुकूमत शहबाज शरीफ ने पेशकश की मुज़ाकरात की, लेकिन पेशरफ्त ही नहीं हो सकी। जिनके पास मैंडेट है पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात करने के लिए, वो रावलाकोट पहुंचे हुए हैं। जिनके पास मैंडेट नहीं है, नेशनल डायलॉग कमेटी वाले फवाद चौधरी से वो कहते मुझे 3 महीने दे दें, इमरान खान बाहर होगा। और बाकी जो पीटीआई की क्यादत है वो ऐसी होम्योपैथिक हो चुकी है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, ना एहतजाज, ना इनकलाब, ना धरना, ना लॉन्ग मार्च, ना कोई कॉल, ना इमरान खान से मुलाकातें, ना अदालतों में कोई पेशरफ्त, कुछ भी नहीं हो रहा। और जो कारकुन हैं वो बेचारे परेशान हैं कि हमारा लीडर कब आएगा। अब ये जो सवाल है कि हमारा लीडर कब आएगा, इसका जवाब लेंगे हम एम ए शहजाद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। जो अवाम है ना, जो सच्चे आशिक हैं इमरान खान के, उनको सिर्फ एक ही जवाब चाहिए कि कब हमारा लीडर बाहर आएगा। बिस्मिल्लाह। बात यह है कि मैंने एक बात की थी कि 25 जून तक खान के साथ मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, और मुज़ाकरात होते भी हैं अगर हम देखें तो, लेकिन वो चाहे शो नहीं होते, लेकिन बाजी रीमा कह देती नहीं हो रहे। अब इतनी बड़ी आपने बात कर दी, बल्कि ये शहबाज शरीफ जो उस वक्त जो है वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, वो खुद उन्होंने असद कैसर को कहा गालिबन हाथ मिलाया, अपोजिशन को महमूद खान अचकज़ई से मिले पार्लियामेंट में खड़े। हाँ, महमूद खान अचकज़ई से मिले और मुज़ाकरात के हवाले से कर लें, लेकिन वो महमूद खान अचकज़ई साहब जो है जिन्होंने बातचीत करनी वो रावलाकोट गए। वो भी ज़ाहिर है अहम मामला है आज़ाद कश्मीर, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई बात कर दी थी तो वो कुछ प्रॉब्लम बनी। अब कहने का मतलब ये है 15 जुलाई को मुश्तरी सियारा गुरूब हो रहा है मगरिब में। अच्छा। और फिर अगले महीने उसने राइज होना है इससे। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात बताने लगा हूँ। 26 जुलाई को शनि सेक्शन जिसे जोहल कहते हैं वो रेक्टोग्रेड होने लगा है। अच्छा। हाँ, और उसने फिर सीधा होना है 10 दिसंबर 2026 को। तो 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक मुल्क पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है, ये जो हुकूमत सियासत के हवाले से बात करो, जो फॉर्म 45, 46, 47 जाहिर सब इसी में ही आती, इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अच्छा। सियासी हवाले से, चाहे पीपल्स पार्टी नून लड़े आपस में, चाहे एमक्यूएम जमात इस्लामी बाहर आए, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब बात करें। पहले तो प्रॉब्लम बनी थी गिलगित बल्तिस्तान जीबी में, वहां पे तो मैंने पेशन गोई की थी कि पीपल्स पार्टी जीतेगी और नून लीग वहां पे कमजोर होगी। अब मैं आज़ाद कश्मीर में, अच्छा, फिर जिसमें इख्तलाफात पैदा हुए क्योंकि नून ने कमर कस ली थी कि हम ले लें, लेकिन पीपल पार्टी ले गई। लेकिन पीपल्स पार्टी के बाद भी कमजोर हुकूमत ही है, क्योंकि उसमें आज़ाद भी आ जाएंगे जो भी है। अब गिलगित, अब जो आज़ाद कश्मीर है वहां पे नून लीग हुकूमत बनाएगी, लेकिन कमजोर बनाएगी, उसमें भी आज़ाद जाएंगे। अच्छा, इधर भी इख्तलाफ पैदा होगा पीपल्स पार्टी और नून का, ज़हन में रखिएगा। तीसरी चीज जो है सियासी हवाले से मैं देख रहा हूँ कि 26 जुलाई के बाद से 10 जो है दिसंबर तक कुछ मामला खराब होंगे, अल्लाह ना करे। और ये हालात खाली 26 जुलाई को कुछ सारा जो जोल है खाली मुल्क पाकिस्तान के लिए थोड़ी रेक्टोग्रेड हो रहा है, पूरी दुनिया के लिए हो रहा है।
تو پوری دنیا میں سیاسی ہلچل بھی آئے گی. ہم، جو اپوزیشن ہے، دنیا کی اپوزیشن، جو کمزور ہے یا جن کو دبایا ہوا ہے، ہم، وہ تو نکلے گی اسپرنگ کی طرح، اسپرنگ سے پاؤں ہٹے گا اچھلے گی. ٹھیک ہے. اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کچھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جیسے آپ نے کہا جی پی ٹی آئی والے باہر نہیں نکل رہے، تو بھائی یہ تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. میں تو شروع سے کہتا ہوں عمران خان پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے. اچھا یہ تو آئے ہوئے انجوائے کرنے، فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو اور فرینڈلی سے بھی آگے کی چیز ہو گئی. اچھا، فرینڈلی بھی اپوزیشن ہو ہی نہیں سکتی عمران خان کی. وہ تو ان کو کہتے ہیں کہ میں تو عمران خان تو انہیں چور کہتے ہیں. ہم. یہاں جو عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ سکون سے بیٹھے ہوئے. ڈیل تو اب آفر ہوئی ہے، وہ جنرل اشفاق پرویز اب کے وہ علی جو صاحب بھی مل کے آئے ہیں عمران سہیل خان سے. افریدی، میں نے کہا تھا یہ 1/3 کے کھانے کا مالک ہے، نعرے مار رہا ہے. میں کہا کوئی نعرہ نہیں بجنا. میں کہا اس کے تو پاور ہی نہیں. علی مین میں تھی 1/12 تھا. میں کہا پاور ہی نہیں. یہ دیکھ رہے ثابت بھی کیا میں نے. میں کہا مل ہی نہیں سکتا عمران خان سے، نہیں مل سکتا. اب جب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یا شہباز شریف نے کہا جی کہ مذاکرات کے لیے ہی غائب ہے، اور عمران خان نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ جو بات بھی علامہ ناصر کریں گے مجھ سے یا محمود اچک زئی صاحب کریں گے، میں اس بات کو ایکسیپٹ کروں گا. جو بھی فیصلہ کرے وہ دونوں سب سے غائب ہے. پارلیمنٹ میں یہ بولتے نہیں. عوام ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کیونکہ عوام کو پتہ ہے یہ انجوائے کرنے آئے ہوئے، عہدے، پاور، تنخواہیں ہیں، سیر سپاٹے ہیں، جہاز ہیں، جو مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انجوائے کرنے ہیں، اس لیے عوام نہیں بات. سارا ووٹ عمران خان کا ہے، ذاتی عمران خان. اب بات آ جاتی ہے کہ عمران خان کب آئیں گے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقاتیں ان کی فیملی سے شروع ہو چکی ہیں، اور یہ 25 جون سے پہلے ہوگی. اب عمران خان صاحب سے بھی ابھی ملاقات ہوئی کسی کی نہیں، کسی باجی کی. وہ باجی چاہیں گی لیما تو ہوگی نا ملاقات. باجی لیما بھی میرے مطابق نہیں چاہتی. اچھا. کیونکہ جب وہ ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے تو گفتگو میں نرمی اور شائستگی لانی. باجی غصے میں بولتی. تو یہ تو فارم 45 46 47 والی ہے. حکومت اس نے کہاں ملنے دینا ہے، اس کو بہانا چاہیے، اسے بہانا چاہیے. تو پھر یہاں پہ شک پیدا ہو جاتا ہے، کیا باجی لیما فاطمہ جی نہ بننے جا رہی ہیں؟ وہ کیسے؟ اب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ملک پاکستان بنایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جھنڈا کس نے پکڑا؟ فاطمہ جناح. حضرت فاطمہ جناح نے پکڑا. پھر وہ ایک الیکشن ہوا، پھر لڑی اور ہار گئی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات؟ اسی طرح اگر ہم عمران خان صاحب کو دیکھیں کہ لیڈر ہیں، قوم کے ہیرو ہیں، اچھا، اگر وہ نہیں نکلتے، اگر الٹی سیدھی ہم باتیں کرتے رہیں، اختلاف بڑھائیں، تو جی ایچ کیو والی سزا آ جائے گی. اس میں سب سے بڑی سزا کیا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ سزائے موت. اس سے چھوٹی سزا کیا ہے؟ عمر قید. غداری کا ہے اس میں معاملہ. اب یہ جو عمران خان صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے آپ کو؟ دونوں کی 5 ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے، عمران خان صاحب بھی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے. ذوالفقار بھٹو صاحب بھی امریکہ کو ٹکرا گئے، کاغذ میں کر کے چھیڑ پھاڑ دیا. عمران خان صاحب بھی امریکہ کو ٹکرا گئے اور کاغذ لے کے وہ بھی سیفر آ گئے. کہانیاں دیکھیں. اب عمران خان صاحب کو کچھ ہو جائے تو کیا باجی لیما الیکشن لڑیں گی؟ وہ تو کہتی میرا سیاست سے کوئی لینا ہے ہی نہیں. لیکن جب وہ خان صاحب کو کچھ ہو جاتی، بڑی سزا آتی، باجی لیما لڑیں گی. باجی لیما وہ کوئی نہیں مانے گا، ہار جائے گی. پھر ان کے بیٹے آ جائیں. سنو، باجی لیما کو کوئی نہیں مانے گا، ہار جائیں گی. اس لیے پھر کیا چاہیے؟ مل کے نکالنے خان کو بہتر ہے. تو ڈیل تو پڑی ہوئی ہے خان صاحب کے ٹیبل کے اوپر کہ آپ آئیں اگلے الیکشن تک. نہیں تو 26 اگست سے وہ 26 جولائی سے جو 10 دسمبر تک اپ ڈاؤن آنا ہے، اور 5 دسمبر کو راہو اور کیتو کا بھی ٹرانزٹ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا. اچھا. یہ بڑے دنیا کی گدیاں ہلنی.
تو یہ تو مجھے لگتا ہے شہباز شریف کی گدی ہل جانی، خان صاحب باہر آئیں یا اب شہباز شریف صاحب تو چہرے سے ایسے لگتے ہیں، ڈریسنگ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کرتے ہیں، بڑی کمال ڈریسنگ کرتے ہیں. خاکی کپڑے پہنتے ہیں، نہیں باہر کہیں جائیں تو کوئی فوٹ ووٹ پہلے اب تو چھتری بھی پکڑتے ہیں. ہاں چھتری کسی اور کے سر کے اوپر بھی کر دیتے ہیں، پھر وہ روک کیا بھی دیتے ہیں. بات ہے، ان کی لباس دیکھتے ہیں، کیا بات ہے. تو خیر بات یہ کہ بات کیا ہو رہی تھی؟ یہ دسمبر کو جو کیتو اور راہو مل وہ رہے تو ہیں. ہونا ہے، راہو کیتو کا ٹرانزٹ ہے. ہاں تو شہباز شریف صاحب، ہاں شہباز شریف صاحب بظاہر لگ رہے ہیں کہ یہ 5 سال بھی کاٹیں گے، اگلے بھی کاٹیں گے، اگلے بھی کاٹیں گے. لگ تو ایسے رہے. لیکن میرا ملک پاکستان میں 1947 سے آج تک روایت جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی. وزیر اعظم 4 سال، 4.5 4.25 5 سال نہیں دینے، اگر 5 سال دے دی جمہوریت مضبوط ہوگی. تو ہاؤ کین بی پاسبل کہ شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کریں گے؟ بس گیو وہ تو ہم کہہ رہے ہیں گیو اگر زرداری صاحب 5 سال بیٹھے اور وزیر اعظم صاحب بھی 5 سال بیٹھ جائے تو جمہوریت مضبوط کر دی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اسلامی جمہوریت پاکستان. یعنی کہ شہباز شریف جا رہے ہیں تو مریم صاحبہ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ انکل جان وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں، بھاگ دوڑ میں، لیکن بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. وزیر اعلیٰ رہیں گی 5 سال. اچھا ہمارے پنجاب میں یہ روایت بن چکی ہے کہ 5 سال جو ہیں نون لیگ کو مل ہی جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ وزارت اعلیٰ 5 سال کی ہوئی ہے، اس لیے بھتیجی کو بھی دے دیں. اچھا یہ ویسے بڑی پریڈکشن ہے کہ مریم نواز 5 سال پورے کرے گی، لیکن شہباز صاحب جو ہے نا وہ ذرا لڑکھڑاتے نظر آتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کی لڑکھڑاتے دکھائی نہیں دے رہے. لڑکھڑا گئے ہیں تو سارے کہیں گے بڑے سوٹ کر رہے ہیں، شوٹنگ ووٹنگ بھی سوٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں لیکن یہ خان صاحب والا معاملہ ہے، شوٹنگ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اینڈ ٹائم تک لگ رہا تھا نہیں جائے. لیکن ہمارا ملک جناب اس میں نہیں بھائی بات نہیں 5 سال جمہوریت کیسے ہم چلا دیں؟ آخری سوال کا جواب دیں مجھے. خان صاحب کے ٹیبل پہ آپشنز پڑے ہوئے ہیں، خان صاحب ایکسیپٹ کریں گے جو حکومت کی طرف سے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں اپنے تعین جو بات سمجھتا ہوں، ابھی دوبارہ اچھا خاصا ٹائم تھا، اسلام آباد اکارڈ والا معاملہ چل رہا تھا، کچھ گیپ آیا، علی خان نئی صاحب کا نماز جنازہ سارا چل رہا ہے، اس سے پیچھے خان صاحب سے مذاکرات ہو جانے چاہیے. اب دوبارہ معاملہ وہ 11 سے اسلام آباد اکارڈ شروع ہو جائے گا، پھر کہانی لمبی ہے، پھر وہ آگے جائے گا. آپ کے پاس دسمبر تک لے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، چلیں بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت. ناظرین آپ نے گفتگو سنی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کہ کون رکاوٹ ہے اور کس طرح سے رکاوٹ بنا ہوا ہے اور کون کیا چاہ رہا ہے. شہباز حکومت کے جو 5 سال ہیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے، لیکن مریم نواز صاحبہ 5 سال پورے کریں گے، یہ خان صاحب کی پریڈکشن ہے. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار، بزنس، فیملی کی الجھنوں اور رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی مشورہ چاہیے، تو خان صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.